الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باوض بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کاملین، اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. انتہائی واجب القدر والاحترام میرے عزیز بزرگوں، قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 کے اندر اللہ پاک نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا. پہلی بات کہ جو لفظ ولی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور جس کا معنی ہے دوست. جس کا معنی کیا ہے؟ دوست. اور پھر فرمایا کہ
یعنی اللہ کے ولی جو ہیں، جو نیک بندے ہیں، مقربین بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور دوسری بات، دوست انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور خلفائے راشدین کے بعد اشاعت اسلام کی ذمہ داری جو ہے وہ اولیاء اللہ نے نبھا کر دکھائی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اب یہ جو اولیاء کرام جو ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی اشاعت کے لیے اور لوگوں کو آ کر بتایا کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، اور اس کی توحید کے بارے میں ان کو بتایا اور اپنی رسالت کے بارے میں بھی بتایا۔ اب اولیاء کاملین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اولیاء کاملین نے لوگوں تک میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے احکام، قرآن پاک کے اور احادیث مبارکہ کے احکامات جو ہیں، وہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیغامات ہیں ان کو پہنچانے کے لیے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے دوست ہیں، جن کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے جو ولی ہیں، فرمایا کہ وہ اب دین کا جو کام کرنے والے ہیں، دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور بزرگ بندے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ان کی تعلیمات، ان ہستیوں کا نام اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات ان اولیاء کاملین میں دنیا میں، وہ چاہے مسلم لوگ ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، ان سمیت ہر جگہ ان کو موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور آج بھی وہ اولیاء کاملین اپنی مزارات میں ان سے لوگ آج بھی فیض و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی مزارات سے بھی جا کر، اولیاء کاملین کے مزار سے جا کر بھی ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ جس وقت کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، فرمایا گیا کہ وہ جب کثرت کے ساتھ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی سماعت اور بصارت بن جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا نور ولی کے کان بن جاتا ہے، ولی پھر قریب سے اور بعید سے، فرمایا کہ دونوں سے وہ دیکھتا ہے۔ جب وہ نور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے تو پھر وہ جب اس ہاتھ کے ساتھ کام لیتا ہے تو اس سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ نور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پھر وہ اس سے جب وہ کام کرتا ہے وہ اللہ کا ولی، تو فرمایا پھر مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور وہ قریب سے ہو یا بعید سے ہو، فرمایا وہ تصرف فرماتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اس کی ذات کا کیا ہیں؟ مظہر ہیں۔ اور فرمایا کہ جب کان ولی کا ہوتا ہے اس میں سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور آنکھ ولی کی ہوتی ہے اس میں دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ہاتھ اس ولی کے ہوتے ہیں لیکن اس میں طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تصرف فرما دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بھی آدمی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے جب مدد طلب
طلب کرتا ہے المدد یا غوث پاک کہتا ہے، تو فرمایا کہ جب غوث پاک سے مدد مانگتا ہے وہ حقیقت میں جو ہوتی ہے وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت کے اس اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے مدد فرماتا ہے، اور اس کے بارے میں میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، میں جس سے چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں فرمایا میں اسے اتنا ہی عطا فرما دیتا ہوں۔ اب اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب کوئی بندہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگتا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے، یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا دعا کرنا کا یہ عالم ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، فرمایا حضور جسے چاہتے ہیں جتنا عطا کرنا چاہتے ہیں حضور اسے اتنا ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور اسی طرح ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا تعلق اپنے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور محبوب صحابہ اکرام کو عطا فرماتے ہیں، صحابہ اکرام تابعین کو عطا فرماتے ہیں، تابعین تابعین کو عطا فرماتے ہیں، اور تابعین ائمہ کو عطا فرماتے ہیں، اور ائمہ جو ہیں وہ اولیاء کاملین کو حضور سیدنا غوث پاک کو عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ عطا وہ فرماتے ہیں، اور جس بھی بندے کا جس اولیاء کاملین سے جس کی نسبت جس جگہ پر ہے، کسی کی نسبت حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، کسی کی نسبت کسی بزرگ کے ساتھ ہے، فرمایا یہ تمام کی تمام نسبتیں، فرمایا کہ جب اس اللہ کے نیک بندے کا تعلق فرمایا کہ حضور سیدنا غوث پاک سے ہو جاتا ہے، حضور سیدنا غوث پاک فرمایا ان تمام صحابہ اکرام تابعین تابعین ائمہ اور غوث پاک تک فرمایا جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا تعلق غوث پاک تک ہے، اور فرمایا کہ ان کو ان کے ولیوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ مدد بھی فرماتے ہیں، اپنے مقربین کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی، اب اس سے پتہ کیسے لگا کہ مدد کیسے مانگنی چاہیے؟ اب بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے نقل فرمایا اس حدیث پاک کو، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، اور خیبر کا قلعہ جو ہے اسے فتح کرنا ہے، صحابہ بھی تشریف فرمائے، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمائے، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں کل فتح کا جھنڈا اسے عطا کروں گا، فرمایا جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام جب اپنے گھروں میں چلے گئے، اب ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جھنڈا عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات صحابہ اکرام اسی کشمکش میں تھے، حضور مجھے جھنڈا عطا فرمائیں گے، حضور مجھے جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ جب صبح ہوئی صحابہ اکرام موجود ہیں، مجمع عام کے اندر صحابہ اکرام موجود ہیں، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع عام میں نظر دوڑائی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر نہیں آئے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر نہیں آئے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ علی کہاں پر ہیں؟ آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ اب حدیث پاک کو غور سے سماعت فرمائیں، جب یہ حدیث پاک آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر ولیوں سے مدد مانگنا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ علی کہاں پر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔
علی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا بلا کر لاؤ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حاضر ہوئے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے عریضہ عرض کیا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ کے محبوب نے جب ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، ان کو شفا مل جاتی ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فتح کا جھنڈا عطا فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح کا جھنڈا عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ وہ بندہ جس کو میں فتح کا جھنڈا عطا کروں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، فرمایا اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا، اور وہ بندہ بھی اللہ سے بھی محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے بھی محبت فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت عطا فرمائی، آپ نے خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کر رکھ دیا۔ فتح کا جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا آپ نے اس طاقت کے ساتھ فرمایا کہ خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کر رکھ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم ہے، میں نے خیبر کے دروازے کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھیڑا، بلکہ اس ربانی طاقت کے ساتھ جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں نے اس کے ساتھ اس قلعے خیبر کے دروازے کو میں نے اکھیڑ کر رکھ دیا۔ وہ طاقت کون سی تھی؟ فرمایا کہ وہی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ وہ پیر نہیں کہ جو مرید آیا تو دیکھا ہے پیسے والی سامی آئی ہے تو اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے، نہیں، بلکہ اگر کوئی بھی مرید آتا ہے، اگر امیر آتا ہے تو وہ بھی اس کی برابر کے اندر اسی صف میں کھڑا ہے، اگر کوئی غریب آتا ہے تو وہ بھی اسی صف کے اندر کھڑا ہے، کوئی اس کے اندر امتیاز نہیں، بلکہ ایک ہی نظر کے ساتھ ان تمام مریدوں کو اگر نظر رکھنی ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے پیسے زیادہ دینے اس کو آگے بٹھا لیا، جس نے کچھ نہیں دیا اس کو پیچھے بٹھا لیا، جس نے کوئی پیسے دیے اس کے گھر لنگر بھیج دیا، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اولیاء کاملین سے جب تم محبت کرو گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر تمہاری محبت خود بخود ڈال دیتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اس کو خیبر کے دروازے کو کھیڑا، بلکہ اس ربانی طاقت کے ساتھ، اس رب کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ میں نے وہ کھیڑا ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی دی ہوئی عطا سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں جسے چاہوں جتنا چاہوں عطا کر دوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی طاقت کا یہ اندازہ آپ اس حدیث دوسری حدیث پاک سن لیجیے، اللہ کے ولی مدد کیسے فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ولی نماز پڑھتا ہے نا، نماز کے بعد یتقربوا الیہ بالنوافل، نوافل ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتے 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 وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ رب کی کیا ہوتا ہے؟ اسے رب کی مشیت اسے مل جاتی ہے۔ ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، اس میں طاقت میرے اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے، لیکن طاقت میرے رب کی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آنکھ اس بندے کی ہے، طاقت اس میں، نور اس میں رب کا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کے صدقے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب پھر اس کی اگلی حدیث پاک سنیے، جب اللہ کے ولیوں کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کتنی طاقت عطا کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریائے نیل، یہ دریا جو ہے نا، دریا یہ اللہ کے اذن سے چلتے ہیں۔ کس سے چلتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ لیکن اب حدیث پاک سنیے، حضرت عمر فاروق امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر
دریائے نیل کا یہ عالم تھا کہ پورا سال چلتا، اگر بند ہو جاتا تو پھر کبھی چلتا نہیں، جبکہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس دریا کے حوالے کی جائے پھر دریا چلتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ اس علاقے کے گورنر بن کے گئے تو آپ نے لوگوں کے مسائل سنے۔ وہ دریا کا پانی جو تھا، اسی دریا کے پانی سے فصلیں سیراب ہوتی تھیں، جانور پیتے تھے، لوگوں کے لیے بڑے مسائل اس سے حل ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے آ کر حضرت عمر بن عاص گورنر جو تھے ان کو آ کر بتایا کہ حضرت ہمارے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا، حضرت عمر سے عرض کیا ہے یا امیر المومنین یہاں پر یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا۔ کیا لکھا؟ ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے کیا لکھا؟ اور وہ خط بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام لکھا اور معاملہ سارا پیش کیا، اور دریائے نیل کو خط لکھا اور لکھ کر کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر جاری رہے، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر جاری رہے۔ فرمایا کہ اور پھر حضرت عمر بن عاص سے فرمایا کہ اس خط کو اس کے اندر ڈال دینا، دریا کے اندر ڈال دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط لایا گیا، لا کر دریا کے اندر ڈالا گیا۔ فرمایا جب دریا کے اندر خط ڈالا تو دریا نے رواں ہو گیا، شروع ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد کبھی بند نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قرب ملتا ہے اور جن کو قرب نصیب ہو جاتا ہے، پھر ان کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کام کرتا ہے، دل بھی کام کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب وہ خط لکھ کر آپ نے اس دریا کے نام لکھا اور اسے حکم دیا کہ تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اگر تو اپنی وجہ سے چلتا ہے پھر مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے پھر تیری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اتنی بات کی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط جا کر دریا کے اندر ڈالا، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ دوستو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو حکم دیتے ہیں، اللہ کی اذن سے جب حکم دیتے ہیں تو وہ پھر چیز جاری و ساری ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا بیٹھنا بھی میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، جن کا چلنا بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پوری زندگی سنت کے مطابق ہے، فرمایا کہ ان کے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جب وہ دریا کو حکم فرماتے ہیں تو دریا رواں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کسی کو اگر حکم دیتے ہیں، اور فرمایا ان کی شان کا یہ عالم ہوتا ہے، فرمایا حکم تو بظاہر ان کا نظر آتا ہے لیکن اذن جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر سوئے ہوئے ہیں، زمین نے کانپنا شروع کر دیا، زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر آپ نے زمین پر زور سے مارا۔ فرمایا عمر زمین پر ہو اور نا انصافی ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اس کے بعد کبھی آج تک مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ جب اللہ کے نیک بندے اگر کوئی بات کر دیتے ہیں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتا نہیں، ان کی بات کو موڑتا نہیں، بلکہ اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اور پھر اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے بعض گھروں کے اندر آپ فرماتے ہیں آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ گئی۔ لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا امیر المومنین، ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا لیا اور اس کے اوپر آپ نے لکھا اے آگ، میں تجھے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے ساکن ہو جا۔ حضرت عمر نے جب اتنی بات کی، ان لوگوں نے جا کر آگ کے اندر وہ کپڑا ڈالتے ہیں، وہ آگ اسی وقت ساکن ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
فرمایا کہ اللہ ان زبان ان کی ہوتی ہے، اس کے اوپر بولتا میرا خدا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے کسی چیز کو حکم دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ ان کے بظاہر تمہیں ان کا حکم نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ کی ذات کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک جتنے بھی مقربین بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ فرمایا وہ بیٹھے تو زمین پر ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ بیٹھے اس زمین پر ہیں، لیکن ان کے جو دلوں، ان کی جو نظر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ حضور سیدنا غوث پاک ہیں، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، غوث جلی ہیں، جتنے بھی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں، فرمایا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور قرآن بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب آگے چلیے، اس سے بات یہ دو حدیثیں میں نے آپ حضرات، تین حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تاکہ اس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اولیاء کاملین کی مدد فرماتے ہیں۔ اب حدیث پاک سنیے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے والا ایک شخص، اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد جس نے چوری کی تھی، اور وہ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہے، اور جس کی چوری ہوئی ہے اور وہ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور اس نے میری چوری کی ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس آدمی کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا تو وہ جھول جو ہے نا اسی طرف مارتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایس ایچ او کے ساتھ کسی کے تعلق ہوں یا کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہوں اور اس کا بندہ ہوتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا ہے اس کی طرف اس کو کسی طریقے بچایا جائے، ہوتا ہے نا یار، ایسے کوئی بھی تعلق والا کسی بھی جگہ پر ہو اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس چیز سے بھنور سے نکالا جائے۔ اب اس شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین، اس نوجوان نے میری چوری کی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس غلام کو بلایا اور بلا کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، یہ بتاؤ تم نے چوری کی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں یا امیر المومنین میں نے چوری کی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ گیا، اور وہ واپس جا رہا تھا، اپنے ہاتھ کو لیے واپس جا رہا تھا۔ راستے کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ تمہارا ہاتھ کہاں گیا، کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کاٹا ہے۔ جب اتنی بات کی، اتنے پوچھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کاٹا ہے، اس نے کہا کہ آپ اس شخص نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس لیے کاٹا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسی چوری کی تھی، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب اتنی بات کی، حضرت مولا علی کرم اللہ، اس نوجوان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ان کی تعریف نہیں کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے تم نے ان کی تعریف نہیں کی ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی۔ جب اتنی بات کی تو فرمایا اس نوجوان کے الفاظ، جس کا ہاتھ کٹ چکا ہے اور کاٹنے والے بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور فرمایا کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے سلمان فارسی، تم کہتے ہو کہ ان کی تعریف نہیں کی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اتنی بات کہنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر حضرت امیر المومنین حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ جب گئے، آپ نے جب جا کر یہ بات سنائی کہ یا امیر المومنین یا علی المرتضیٰ، وہ نوجوان کا آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا ہے، وہ تو یہ کہتے ہوئے میں نے اس کو سنا ہے کہ مجھے انہوں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ نوجوان آیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا ہاتھ پکڑا، جو کٹا ہوا ہاتھ تھا، آپ نے اس کی جگہ پر رکھ کر اس کے اوپر رومال رکھ دیا، اس کے اوپر رومال رکھ دیا۔ جب رومال رکھ دیا، رومال رکھنے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ نے دعا مانگی. آپ نے کیا کیا؟ دعا مانگی. اب حضرات محترم، ہم بھی اللہ کے ولی کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں؟ دربار پر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دمالے ڈالتے ہیں. وہ دمالے ڈالنے والے جو ہیں وہ تو چرسی بنگی اور ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت کے ساتھ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ ہے ان کے ساتھ. جو یہ بنگے ڈالنے والے، یہ چرسے پینے والے، یہ ڈھول ڈمکے بجانے والے، ان کا کوئی اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کے ساتھ ہے یا اس ولی کے ساتھ ہے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر، ہاتھ کو اس کی جگہ پر رکھا اور رومال رکھ کر، آپ فرماتے ہیں آپ نے، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ نے کیا کیا؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ فرماتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہم نے کیا دیکھا؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے بلند آواز سنی کہ ہاتھ، رومال اٹھاؤ ہاتھ سے. فرماتے ہیں ہاتھ میں غیب سے آواز آئی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں غیب سے آواز آئی. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں وہ آواز میں نے بھی سنی. فرمایا کہ رومال ہاتھ سے اٹھا لو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب رومال ہاتھ سے اٹھایا، فرمایا ہاتھ ویسے کا ویسے ہے جیسے پہلے تھا. یعنی کہ ہاتھ اپنی جگہ پر جڑ چکا ہے اور کوئی نشان کٹنے کے بھی محسوس نہیں ہوتے. دوستان گرامی قدر، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں. آج حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنے والے بے شمار مریدین ہیں جو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی وہ تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا. لیکن مرید ہو پھر نماز نہ پڑھے، وہ کہتے ہیں نا 11ویں شریف دوا دو آپ پہ دیکھی جائے گی. ہوتا ہے نا ایسے، 11ویں شریف دلوا دی، ہماری نمازیں بھی معاف ہو گئی، ہمیں سب کچھ معاف ہو گیا. تو پیارے بھائیوں، ان کی سیرت یہ بات نہیں کہتی. ان کی سیرت ہمیں یہ کہتی ہے، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنا کر دیکھو، پڑھ کر دیکھو. فرمایا ان کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فرمایا کہ ان کی 11ویں دلانے سے ان سے محبت کرنے کا، ٹھیک ہے ایک عقیدت ہے، تمہاری محبت ہے، فرمایا ان کے ساتھ نسبت بھی ہے. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس وقت تک میں اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا مرید جنت میں نہ چلا جائے. یا حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تو فرمایا کہ میرا مرید چاہے کسی بھی جگہ پر ہو، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے میں اپنے مرید کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اپنی نسبت ان کے ساتھ کرنے والوں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک میرا مرید، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا مرید جنت کے اندر نہ چلا جائے. ان سے نسبت کرنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت کرنے والوں، ان کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز کو، روزے کو جھوٹ نہیں بولنا. ان کی کردار، ان کی سیرت اگر پڑھ کر دیکھو تو ہمیں یہی بات ہمیں ملتی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر تم نے ان کے کردار کو اپنانا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، تو پھر آج سے عہد کر لیں، آج سے وعدہ کر لیں کہ میں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر وعدہ کرتا ہوں، میں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر حضور سیدنا غوث پاک سے نسبت رکھتے ہو تو پیارے بھائیوں، جو نسبت رکھتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دغا نہیں دیتے، کبھی کسی کی وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ ان اولیاء کاملین کی نسبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے صدقے ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.